الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنهم إليه لا يرجعون. آمنت بالله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے محبوب پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین. شوال مبارک کا پہلا جمعہ اور اس سے قبل رمضان شریف گزرا اور وہ عظیم مہینہ کہ جو ہم پر اپنی رحمتیں مغفرتیں لوٹاتا ہوا ہم سے رخصت ہوا. اور اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید کی خوشی عطا فرمائی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس رب نے پورا ماہ ہمیں برکتیں رحمتیں اور مغفرت کے پروانے عطا فرمائے اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا رہا. سحری افطاری عید کے معاملات اور بے شمار ایسی نعمتیں کہ بندہ ان نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر کس قدر عطا ہے, کس قدر خاص مہربانی ہے کہ وہ ہم پر نہ صرف رمضان کے اندر بلکہ پورا سال چھم چھم ہم پر اپنی رحمتیں نعمتیں لوٹاتا ہے. اب بندہ کہاں تک اپنے رب کا فرما بردار ہے اور اس کے حکم کی پاسداری کرتا ہے. قرآن نے اس بات کو واضح کیا. اگر ہم اس آیت کا مفہوم سننے سے پہلے اپنا جائزہ لے لیں کہ رمضان میں ہماری روٹین کیا تھی. رمضان آیا, الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائی, 5 نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی, نوافل پڑھنے کی بھی, اشراق, چاش, قرآن کی تلاوت, ذکر و درود, دیگر عمل خیر, یہاں تک کہ قیام اللیل رات کو کھڑے ہو کر ہم نے نوافل بھی ادا کیے. یہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر خاص ہم پر کرم نوازی و عطا ہے کہ اس نے پورا ماہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اب ہم غور کرتے ہیں کیا ہماری روٹین اس مہینے والی, یعنی جو مہینے میں ہم عمل کرتے رہے نماز کی, چلو اگر بالفرض نوافل کی پابندی نہیں ہوئی, کیا نماز کی پابندی ہے؟ کیا 5 نمازوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا قرآن روزانہ گھروں کے اندر, مساجد کے اندر, دکانوں پہ کھلتا ہے؟ کیا ہماری روٹین کے مطابق ہم ذکر و درود, حضور کی ذات پر درود و سلام اور استغفار کا ورد ہماری زبان پر جاری ہے یا غافل ہو گئے ہیں؟ پیارے بھائی, قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا فحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا سمجھتے ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ بلکہ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اب ہم غور کریں, اپنا محاسبہ کریں, کیا واقعی ہم عبادت کے پابند ہیں یا غافل ہو گئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ جو رمضان پورا سال اگر غافل رہا نا, رمضان آیا, نماز روزے کی پابندی شروع کی, اللہ نے اسے استقامت عطا فرما دی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے. اور پھر اگر اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرما دی
جو عمل ہم رمضان کے اندر کرتے تھے بعد رمضان بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی توفیق مانگ. یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی اپنی عبادت کی، اپنے گھر میں آنے کی، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی، قرآن کی تلاوت، ذکر و درود کی. یا اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرما دے. کیا کر لیں؟ استقامت ہمیشہ عطا کر دے تاکہ ہم تا دم آخر مرتے دم تک تیرے عبادت گزار بندے بن جائیں. اور قرآن نے ہمیں واضح کر دیا، اللہ کو رحمت ہے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا بعض اوقات یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اچھا دنیاوی حوالے سے ہم توجہ نہیں کرتے، دنیاوی حوالے سے سوال نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے صرف عبادت اور آخرت کے حوالے سے. اگر کسی کو کہا اللہ نے تو ہم نے عبادت کے لیے پیدا، اچھا جی ہم پھر اس طرح کرے کام کا چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، ایسی تو بات نہیں. قرآن و سنت ہم اس طرح کا حکم تو کو نہیں دیا. اب بتائیں سب سے پہلی اور عظیم عبادت کیا ہے؟ وہ نماز ہے. بابا جی بلند بولے کیا ہے؟ وہ نماز. اگر اسے ہم اپنی روٹین میں لے آئیں، پانچوں وقت روٹین وائز اپنے وقت کے اندر نماز ادا کریں نا تو الحمدللہ عز و جل اس نماز کی برکت سے اللہ ہمیں دیگر عبادات کی بھی توفیق عطا فرما دے. پہلا ذکر ہے نماز. بابا جی بلند بولے پہلا ذکر کیا ہے؟ نماز. یہ موضوع میں نے اس لیے رکھا تاکہ وہ کہتے ہیں نا لوہا گرم ہونا تو ضرب لگانے سے فائدہ ہو جاتا ہے. نیا رمضان گزرا کا ہوتا ہوا ابھی پچھلے جمعہ 30 رمضان تھا اور بہت سارے ایسے ہیں ماشاءاللہ جو شیطان کے چنگل سے بچ کر عبادت اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے، عبادت گزار بندے بن گئے، نمازی بن گئے. بہت سارے چہرے ایسے تھے کہ وہ 11 ماہ نظر نہیں آئے، رمضان میں آئے مگر الحمدللہ اب بھی نظر آ رہے. اللہ کرے نظر آتے رہے. زور سے کہتے آمین. میں عرض کر رہا تھا لوگ کہتے ہیں شاید مسئلے میں نہیں، ایسی بات نہیں، شریعت نے ہمیں اس طرح کا حکم نہیں دیا. عبادت سے مراد یہ ہے کہ جب تمہارا کاروبار کا بزنس کا وقت ہو اپنا کاروبار کرو. شریعت کے دائرے کے اندر اگر حرام نہ کھاؤ حلال کھاؤ، قسمیں دے کر مال نہ بیچو، بے-جا مبالغہ رائے سے کام نہ لو، جھوٹ بول کر چیز نہ بیچو، صرف مال یاد رکھو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قسم اگرچہ مال کو بکوا دیتا ہے، بکوا دیتی ہے مگر برکت اٹھا دیتی ہے. اگر ہم شریعت کے ادارے کے اندر رہ کے کاروبار بزنس کریں تو بتاؤ یہ کاروبار ہمارا عبادت میں شمار ہوا کہ نہیں؟ بولو بھائی. ہر عمل اگر ہم سنت کے شریعت کے مطابق کریں گے تو ہمارا ہر فعل اللہ کی عبادت میں گزرے گا. نماز کا وقت ہے نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کا وقت ملے فجر کی نماز کے بعد یا رات سونے سے قبل قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و درود کرتے رہیں، چلتے پھرتے بھی کرتے رہیں، استغفار کا ورد کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ایک وقت مقرر کر لیں. یہ تمام عمل عبادت ہی میں گزرے. ہمیں شریعت نے تمام معاملات چھوڑ کر جنگل میں جانے کا حکم نہیں دیا. ہاں جن کو توفیق ملی وہ اللہ کے مقبول بندے بن گئے، ان کا مقام ایک مرتبہ ہے، وہ ان لوگوں کا خاصہ تھا. اور اگر ہم بھی ان نفوس قدسیہ انعمتا جن پر اللہ نے انعام کیا ان کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ پہلی عبادت پہلا ذکر کیا ہے؟ بابا جی بلند بولے نماز. تو جس سے آج مسلمانوں کی اکثریت غافل ہے. رمضانی نمازی بن جاتے ہیں بعد میں مہینہ پڑھتے چھوڑ دیتے. یار بتاؤ نماز چھوڑنے والی چیز ہے؟ بولے ذرا بابا سے بلند. یقیناً کرو. اور یہ بھی پوچھو کہ اگر نماز چھوڑتے ہو کیا اپنے دن کا کھانا چھوڑیں؟ یقیناً نہیں. وہ تو روٹی ٹائم ہے. ہاں جی 2 بج گئے ہمارے آج 5 7 منٹ 10 منٹ اوپر کیوں ہوئے؟ گھر میں جائے کھانا لیٹ اور شور مچا دیتے. وہ میرے کام کا ٹائم ہے، میرا ٹائم ویسٹ ہوا، کھانا نہیں بنا. کیا ہم نے دن کا کھانا چھوڑا؟ بولے گا ٹھیک ہے. رات کا کھانا چھوڑا، صبح کا ناشتہ چھوڑا. کیا ہم صبح 9 بجے 9:30 یا 10 بجے دکان پر جاتے ہی اپنے دفتر؟ بتاؤ ہم نے اس کی روٹین چینج کی ہونا تو یہ یا اللہ میں نے تیری نماز چھوڑی، تیری ناشکری کیا، اب میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، اپنے کام پر بھی نہیں جاؤں گا. جب تک تیرا حکم پورا نہیں کروں گا میں دنیا کے کوئی کام سر انجام نہیں دوں. کیا ہم نے کبھی ایسے کوئی یقیناً کو نہیں کیا؟ وہ معاملات ہمارے روٹین کے مطابق چل رہے ہیں.
مگر چھوڑتے تو فقط نماز چھوڑ دیں گے. کیوں؟ نماز کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے یہ جی وقت نہیں ملا. بس پوچھنا چاہوں گا کہ نماز سے بڑھ کر بھی بندے کے لیے کوئی اہم عمل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. شاید ہم وقتی طور پر سارا لا دیتے کہتے ہیں جی نہیں واقعی نماز سے بڑھ کر، پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہمارا؟ آج ہمارا عمل اس پر کیوں نہیں؟ ہم اس پر کاربند کیوں نہیں؟ چاہے میں ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، کیوں کاربند نہیں ہم؟ کیا ہم شیطان کے چنگل میں آ گئے ہیں؟ اور پھر آج سیدھا سا بہانا پتا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، اور یار شیطان کے سامنے اس پاس آن نہیں دیتا. وہ اللہ کے بندے، کیا اللہ نے تجھے عقل نہیں دی، شعور نہیں دیا؟ کیا قرآن میں یہ نہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ مجھے بتاؤ، آج اگر آپ کو پتا چل جائے کہ فلاں بندہ میرا جانی دشمن ہے، بتاؤ اسے سلام لینا گوارا سمجھو گے؟ بولے یقیناً کوئی نہیں. بلکہ آپ کا بس چلے تو میں تو اس کو گولی مار دوں کیونکہ یہ میرا دشمن ہے. یار جو دنیاوی حوالے سے ہمارا دشمن ہو، ہم اسے منہ لگانا گوارا نہیں سمجھتے، اور بس چلے تو ہم کہتے ہیں اسے گولی مار دیں، یعنی شوٹ کر دیں. تو جو ہمارے ایمان کا دشمن ہو، آخرت کا دشمن ہو، اس کو اپنے سینے سے کیوں لگا رکھا؟ اس کو ہم سینے سے کیوں لگاتے ہیں؟ اس کے طور طریقے پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے، بولے ہمیں پتہ نا شیطان ہمارا دشمن ہے. بابا جی بولے بولے ذرا پتہ صاحب کو پڑھی ذرا بولے نا، کیوں شیطان سے دوستی ہوگی ہماری؟ تو پھر بولے یہ شیطان کے تو چپ کر کے بیٹھا رہے، بولنا نہیں. سارے ذرا مل کر بولو شیطان ہمارا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ بولے ذرا سارے کہتی ہو نا دشمن ہے. میں نے ابھی مثال دے کر آپ کو دنیاوی دشمن ہو ہم اسے چھوڑیں گے؟ بولے نہیں چھوڑیں گے. تو جو ایمان اور آخرت کا دشمن ہو اس کو کسی نے لگا کے جو رکھا ہو للہ غور کرو. اگر ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں نا تو امید ہے انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے. کم از کم 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کریں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے فضل المال کے، حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت بندے کے اعمال میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ بولو پہلا سوال کیا ہے؟ اگر کسی کو کٹارے میں کھڑا کر دیا جائے، مثال حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب سے کہوں حضرت کل صبح 9 بجے اللہ نہ کرے، اللہ یہ تو مثال دے کر سمجھا رہا، حافظ صاحب آپ کی 9 بجے نا پیشی خدا عدالت کے اندر، جج صاحب آپ سے سوال جواب کریں گے. تو بیچارے ان کی ٹانگیں کانپیں گی، رات نیند کے پڑھنے سے بعد کیا سوال جواب ہوگا؟ ٹھیک. اگر دنیاوی جج کے سامنے کھڑا ہونے سے بندہ کتراتا ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، تو جو کائنات کا بادشاہ ہے مالک حقیقی، کل قیامت کے روز کی بارگاہ میں بتاؤ کھڑے ہونے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ کیا جواب دو گے؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں نا، ہر نعمت کے بارے میں قرآن کہتا تم سے پوچھا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ہم تو ایک نعمت کا جواب، ایک نعمت جو اللہ کی ہم نے استعمال کرتے ہیں نا، ایک نعمت جو اس نے دی، اس اگر ہم اپنی باڈی کا جائزہ لیں ہم تو اس نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. اس کا ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکتے کہ ہم نے اپنے جسم کو کن معاملات میں استعمال کیا، نیک کاموں میں یا برائی کے اندر. کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں ہر اعضا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یا اللہ اس نے فلاں فعل کیا، اپنی زبان سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے فلاں گناہ کرے، اس سے پوچھ. ہر شے اس کی گواہی دے گی. بتاؤ جب ہر شے گواہی دے گی وہاں ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ یقیناً کوئی نہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ میں کیا عرض کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ باوجہ بلند بولے کیا ہے؟ نماز کا سوال ہے. اگر اس میں کامیابی ہوئی تو اس کا بیڑا پار ہے، اور اگر اس میں ناکامی ہوئی تو یاد رکھو بڑی سخت گرفت ہے. میں پوچھنا چاہوں گا مثال، یہ مسجد قائم کی ہے یا کوئی بھی گھر، بلڈنگ، پلازا، مارکیٹ، کوئی بھی چیز آپ تعمیر کرتے ہیں، پہلے کیا رکھتے ہیں؟ باوجہ بلند بولے ذرا پہلے بنیاد رکھتے ہیں نا. بنیاد مضبوط رکھتے ہیں یا ناقص؟ بولے مضبوط. ٹھیک ہے.
کوشش ہوتی ہے ہماری اس مکان کی بلڈنگ کی جو بنیاد ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے. اب جو بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت کئی کو 100 سال تک قائم رہتی کہ نہیں رہتی؟ یقیناً رہتی. آپ نے پرانی عمارتیں دیکھی ہوگی، اتنی موٹی دیواریں اور نیچے جو کیا بنیادیں ہیں وہ اس قدر مضبوط چھت، یعنی 100 سال بھی گزر گیا نا تو لکڑی کو کیڑا نہیں لگا. دیواریں بالکل اپنی جگہ قائم ہے. اگر اسے توڑا جائے اور اینٹیں بھی بالکل صحیح و سلامت اور مضبوط نکلے. کیوں؟ بنیاد مضبوط تھی، چیزیں مضبوط تھی. اگر بنیاد مضبوط ہو عمارت کئی سال تک قائم رہتی ہے. اور اگر کل قیامت کے دن نماز جو سی ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد ہے. بابا جی بولے کیا ہے؟ اور کل قیامت کے دن اعمال میں بنیاد ہی نہ تو باقی نیک اعمال کی عمارت کس طرح قائم رہے گی؟ یہ کبھی ہم نے غور کیا تو نہیں کیا. کل کے پہلا سوال یہ ہے، ہاں بتا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جواب دو گے؟ یا اللہ ٹائم ملتا تھا پڑھ لیتا تھا، نہیں ملتا تھا نہیں. بتاؤ کل یہ جواب بنے گا؟ بولے یقیناً کو نہیں بنے گا. نماز کے حوالے سے ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں، بنیادی حوالے سے ہم ٹائم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا کہ کل جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرے گا، کیا کر باوجہ بلند بولے نمازوں کی حفاظت کرے گا، کل قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے نور، برہان، دلیل اور نجات ہوگی. اور جو حفاظت نہیں کرے گا کل قیامت کے دن، نہ یہ نماز اس کے لیے نور ہے، نہ دلیل ہے، نہ نجات ہے، نہ برہان ہے، بلکہ کل قیامت کے دن ایسا شخص بے نمازی فرعون، قارون، حامان اور بن خلف جیسے کافروں کا زد اٹھایا جائے گا. مجھے بتاؤ ہم میں سے کوئی چاہے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا خاتمہ ان کے ساتھ ہو؟ یقیناً نہیں. ہم تو یہ دعا یا اللہ ہمارا خاتمہ اپنے نبی کے غلاموں میں رکھنا. زور سے کہہ دیں. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. کس کا ہے؟ صرف نماز کا ہے. کیونکہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. اللہ غور کریں، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. بابا جی بلند بولے جو روٹین ہماری رمضان کے اندر تھی انشاءاللہ اسے برقرار رکھیں گے. یار یہ صرف 4 باتیں، 4 شاید پہلے میں نے یہاں پر بیان کی کہ نہیں کی، 4 نسخے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لے. پہلی ہے نماز. بابا جی بلند بولے پہلی ہے، اس کی پابندی کرو، اس کو پختہ کریں، پکا کریں، مر جائے نماز نہ چھوڑے. اور ایسے ایسے نیک لوگ دیکھیے ہیں، بارش ہے، طوفان ہے، بیمار ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، یہاں تک کہ بستر بھی پڑے ہیں نا وہاں بھی وضو کر کے بیٹھ کر نماز پڑھ لیں گے. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا کی. بتاؤ پھر ایسے بندے کی نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہے کہ کون؟ اور یہ بھی میں عرض کر دوں عمل پر پختگی تبھی ملتی ہے جب وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول ہو چکا ہوتا. جب مقبول نہیں تو پھر تو بھی کون نہیں. پہلا نسخہ میں نے کیا بتایا؟ نماز. اس کی پابندی کرو. دوسرا ہے قرآن کی تلاوت. بابا جی بلند بولے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. میں نہیں آپ کو کہتا نفل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، نہ کریں. صرف 5 وقت پہلے نماز کی پابندی کریں. دوسرا ہے قرآن کی تلاوت. کیا ہے؟ یا روزانہ ایک رکوع تلاوت کریں. اور حضور فرماتے جو یہ چاہے نا کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، اسے چاہیے رب کا قرآن پڑھا کریں. ہم میں سے چاہتا ہے کہ ہم رب سے باتیں کریں، رب سے باتیں کرنے کا حضور فرماتے دل کرے تو قرآن کھول کے بیٹھا کرو. اور نمبر 3 حضور کی ذات پر درود. کیا ہے بابا زبرند بولے؟ اور درود و سلام ایسا پیارا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، اور اس کی برکت سے ہر مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور نمبر 4 کثرت سے استغفار کرنا. کیا ہے؟ استغفر اللہ. یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری مغفرت فرما، یا اللہ میں تیرے سے توبہ، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اور جو بندہ ہمہ وقت زبان پر توبہ کا ذکر رکھتا ہے، میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ اس کے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس کے دنیاوی اخروی سارے مسائل کو حل فرما دیتا ہے. ایک واقعہ اگر عرض کرتا تو پہلے شاید بیان کیا ہے کہ نہیں کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نا بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے تھے، فقی امام تھے. کون تھے بابا جی بلند بولے؟ امام
شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تیسرے امام ہوئے. کون سے کتنے ہوئے؟ تیسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے امام اعظم حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، امام مالک یہ ہم اثر ایک ہی زمانے میں ہوئے. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام مالک کے شاگرد ہیں. اور امام احمد بن حنبل جو ہے نا، یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. چوتھے جو امام ہوئے ہیں فقہی، چوتھے امام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں ایک مسجد میں گیا، وہاں کی مسجد انتظامیہ نے مجھے نا رہنے نہیں دیا بلکہ باہر نکال دیا اور مسجد کو بند کر دیا، تالا لگا دیا. کہتے ہوئے مسجد کے باہر بیٹھ گئے. ایک نوجوان آیا جو نان بھائی کہتے ہیں روٹیاں لگانے والے کو. کسے کہتے ہیں؟ روٹیاں لگانے والا تھا. کہتے مجھ سے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مسجد میں آیا ہوں، تو انتظامیہ والے رہنے نہیں دیے، مجھے باہر نکال دیے، ٹھیک ہے، اور میں یہاں بیٹھ گیا ہوں. اور بزرگ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نوجوان نا کچھ پڑھ رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ استغفر اللہ. کیا کر رہا تھا؟ ورد کر رہا تھا توبہ کا. میں نے پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ بس کہ حضور میں ہمہ وقت استغفار کا ورد کرتا ہوں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے میری ہر دعا میں قبول کر لی ہے، ہر دعا قبول، اور اس کی برکت سے میرے ہر مسئلے حل ہو گئے. مگر میں نے ایک دعا کی ہوئی ہے، یا ابھی وہ دعا قبول نہیں، اور میں نے یہ دعا یہ کی ہے یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں تیرے محبوب بندے امام شافعی کی زیارت نہ کر لوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب سنا نا، فرمایا بیٹا اللہ نے تیری یہ بھی دعا میں قبول کر لی ہے، میں وہ امام شافعی ہوں جس کے لیے تو نے دعا کی تھی. استغفار ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے اگر کوئی بے اولاد ہے اللہ اولاد بھی دے گا، بے رزق ہے رزق بھی دے گا، اخروی معاملات بھی حل ہوں گے، اور اللہ کا محبوب بندہ بھی بن جائے گا. یہ 4 وظیفے انشاءاللہ کون اس پر عمل کرے گا؟ میں بھی عمل کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ. زور سے کہہ دیں انشاءاللہ. یہ صرف 4 چیزوں کے عامل بن جائے انشاءاللہ، اس کی برکت سے باقی عمل پر اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے گا. مسجد کے بہت سارے معاملات آپ لوگوں